بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے نام جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے حالیہ منظر عام پر آنے والے اسکینڈل نے جہاں پر پاکستانی شہری کو ہیجان میں مبتلا کر دیا، یقیناً وہ ہزاروں یا لاکھوں والدین بھی شدید پریشان ہوں گے جن کی بیٹیاں اس درسگاہ سے فارغ التحصیل ہو چکی ہیں جہاں یہ معاملہ سنگین نوعیت کا حامل ہے۔ وہیں اس کی تحقیقات مکمل ہونے تک حقائق بیان کرنے سے اجتناب کیا جانا چاہیے تاکہ زیر تعلیم فارغ التحصیل طلباء اور طالبات ان کے والدین اس کرب کی کیفیت سے باہر نکل سکیں۔ جامعہ اسلامیہ میں 3 سال سے زیر تعلیم ہوں۔ میں نے استاد کرام کو نہایت شفیق اور مہربان پایا ہے۔ جامعہ اسلامیہ کے تمام استاد کرام جن کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ طلباء اور طالبات کے ساتھ مشفقانہ رویہ اپنایا ہے۔ مہر جس طرح سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر یہ معاملہ اچھالا گیا اور ایک مضحکہ خیز رام کہانی گڑھی گئی جہاں وہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہر طالب علم اور ان کے والدین کے لیے تکلیف کا باعث بنا، وہیں ان استاذ کرام کے لیے بھی افسوسناک تھا جو عرصہ دراز سے اپنی تعلیمی خدمات اس ادارے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کا معاملہ اتنا یک رخا نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ ایسے واقعات کی اچانک اخلاقی تشہیر کے پیچھے اکثر اوقات کوئی داخلی یا گروپ کا فارم ضرور ہوگا جو پیشہ ورانہ حسد کا شکار ہے۔ یقیناً جامعات میں ان اخلاقی مسائل ہوتے ہیں اور ان کا تدارک وقت کی اہم ضرورت ہوتی ہے، مگر جس بھونڈے طریقے سے جامعہ اور روحانی باپ کے رشتے کو بدنام کیا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ وی سی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے چند روز قبل اس واقعات کو بڑھا چڑھا کر ایک ایسا اسکینڈل بنا کر جس طرح پیش کیا گیا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وی سی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کو روکنے کے لیے 5500 تصاویر، ویڈیوز، آئس، ڈرگز، فلاں کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ وی سی کی انکوائری شروع ہو جائے اور مدت ملازمت میں توسیع نہ ہو، اس جامعے کی ترقی روکی جائے اور اصل مقصد جامعے کو بدنام کر کے ترقی سے روکنا تھا۔ میرا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس اسکینڈل کی صاف شفاف تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح پر کمیٹی تشکیل دی جائے اور اس اسکینڈل میں ملوث تمام ذمہ داران کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ ہزاروں طلباء اور ان کے والدین کا جامعہ پر اعتماد بحال ہو سکے۔ میں بھی جامعہ اسلامیہ کا طالب علم ہوں، لیکن کبھی اس کے بارے میں غلط لکھنا تو دور کی بات، غلط سوچنا بھی میرے لیے ایک گناہ سے کم نہیں، کیونکہ آپ کی مادر علمی ہی آپ کی پہچان ہوتی ہے، اس کے فرزندان کی کھیپ ہی اس کی شان ہوتی ہے۔ گزشتہ واقعے سے ہماری جامعے کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا اور ایسا نقصان جو شاید کبھی پورا بھی نہ ہو سکے گا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اس سہانے کا نقصان جامعے کے طلباء ہی بھگتیں گے، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا پریکٹیکل واقعہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میری ایک سینئر فیمیل اسٹوڈنٹ نے لاہور میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ کل ان کا انٹرویو تھا۔ وہ خاتون بتا رہی تھی کہ انٹرویو کے دوران ایچ آر نے IUB کی ڈگری دیکھ کر طنزیہ انداز میں پہلے کہا کہ آپ تو اسی یونیورسٹی سے ہیں جہاں اس اسکینڈل کیس چل رہا ہے، پھر پوچھا کہ آپ کی گریجویشن IUB سے ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ کی CGPA واقعی میرٹ پر ہوئی ہوگی۔ یہ سوال ایک غیرت مند کے لیے ڈوب مرنے کا مقام رکھتا ہے۔ وہ خاتون بتاتے ہوئے رو پڑی کہ جب تک میں اس آفس میں رہی سارا سٹاف میرے کردار کو شک کی نظر سے دیکھتا رہا کہ یہ IUB ہی کی اسٹوڈنٹ ہے، ایسی ویسی ہوگی، یونیورسٹی کا تعلیمی معیار پہلے ہی ایسا تھا کہ کچھ ملا نہیں، اوپر سے یہ سانحہ پیش ہو گیا۔ جو مرکزی کردار ہے وہ آزاد ہے اور اس کی سزا ہم لڑکیوں کو بھگتنا پڑے گی۔ خدارا آپ بھی اس وقت ہوش کے ناخن لیجئے، بغیر تحقیق کے اپنے ہی جامعہ پر دھول نہ اچھالیں، آپ کے ادارے کی شان ختم ہو جائے گی۔
ان لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کو سمجھیں جو آپ کی بغیر تحقیق کے شیئر کی گئی پوسٹوں کو پڑھ کر اپنی بچیوں کو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ہماری یونیورسٹی کی وہ بے قصور بہنیں کیسے اپنے والدین کے سامنے نظریں جھکا کر گھر والوں کے شک و شبہات کے جواب دے رہی ہوں گی۔ ہم جس پسماندہ ریاست سے تعلق رکھتے ہیں وہاں عورت کو پہلے ہی تعلیم کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اس سب سے عورت کی تعلیم اور مشکل ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے سوالیہ نشان بن جائے گی۔ آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اپنے ادارے کو معتبر بنائیں، یہی آپ کی پہچان ہے۔ اور اب افراد آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کے کردار اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں، لیکن ادارے قائم رہتے ہیں۔